نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبور میں پیش گوئی۔ محترم قارئین، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے متعدد دلائل بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے صحیفوں میں آپ کی آمد کی متعدد پیشگوئیاں بیان ہوئی ہیں، اور بلا شبہ آپ ان صحیفوں میں بیان کردہ انبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں کا واحد مصداق ہیں۔ حضرت داؤد اور حج بیت اللہ۔ مسلمان اہل علم پچھلی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان پیشگوئیوں کی تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیشگوئی اس طرح بیان کی جاتی ہے جو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں کتاب متی میں اس طرح بیان ہوتی ہے: جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس پیشگوئی کا پورا مطلب ہم مضمون کے آخر میں بیان کریں گے۔ سر دست یہ بات سمجھ لیں کہ یہ پیشگوئی اصل میں حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پہلے ہی سے یہود کی کتب میں لکھی ہوئی موجود تھی۔ چنانچہ اس پیشگوئی سے پہلے سیدنا مسیح یہودی علماء اور سرداروں سے فرماتے ہیں: کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جن پتھروں کو معماروں نے رد کیا؟ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ یہ پیشگوئی کتاب مقدس میں حضرت عیسیٰ کے آنے سے بہت پہلے ہی کر دی گئی تھی، اور اس کی اہمیت کی پیش نظر حضرت عیسیٰ نے اس کو نہ صرف دہرایا بلکہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس میں اضافہ بھی کیا۔ یعنی اصل میں یہ آن جناب کی پیشگوئی نہیں بلکہ کسی اور ہستی کے الفاظ ہیں جنہیں آپ نے دہرایا اور مزید وضاحت کی ہے۔ قدیم صحف سماوی پر نظر رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ پیشگوئی دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور یہ زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کی جانے والی اہم ترین پیشگوئی ہے۔ تاہم اس پیشگوئی کو جب انجیل سے لیا جاتا ہے تو اس میں استعمال ہونے والی تشبیہ اور تمثیل، یعنی پتھر اور کونے کے پتھر کی اصل معنویت کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ حقیقت معلوم نہ ہو کہ یہ پیشگوئی حضرت داؤد نے حج ادا کرتے ہوئے حرم پاک کے سامنے کی تھی۔ حضرت داؤد کے حالات زندگی۔ قارئین کو شاید یہ بات کچھ عجیب لگے کہ حضرت داؤد نے حج کب ادا کیا، لیکن ان کی اپنی کتاب تورات میں اللہ کی حمد کے جو مزمور یعنی گیت انہوں نے گائے ہیں، نیز دیگر تاریخی حقائق بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے نہ صرف یہ سعادت حاصل کی تھی بلکہ اپنی یہ مشہور پیشگوئی بھی اسی وقت کی تھی۔ یہ پیشگوئی یہودیوں میں اتنی معروف تھی کہ سیدنا مسیح نے بغیر کسی خاص حوالے کے بے تکلف اسے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت داؤد کے متعلق تاریخی طور پر مسلمانوں کو بہت کم معلومات حاصل ہیں، حالانکہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ زبور جیسی مشہور آسمانی کتاب ان پر اتری اور قرآن کریم میں جا بجا ان کا ذکر آیا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پیشگوئی پر کچھ بات کرنے سے پہلے حضرت داؤد کا کچھ ذکر کر دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے حالات زندگی کو سمجھے بغیر یہ پیشگوئی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی۔ سیدنا داؤد کا زمانہ 1000 قبل مسیح کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے 1000 برس بعد اور مسیح علیہ السلام سے 1000 برس پہلے کا زمانہ۔ حضرت داؤد سے تقریباً 500 برس اور بعض روایات کے مطابق 200-250 برس قبل حضرت موسیٰ کی زیر قیادت بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی تھی۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے جانشین یوشع بن نون کی زیر قیادت فلسطین کو فتح کر لیا، مگر اس کے بعد انہوں نے ایک منظم ریاست قائم نہیں کی۔ بنی اسرائیل مختلف ٹولیوں میں بٹ کر اس مفتوحہ علاقے میں بکھر گئے۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں بنی اسرائیل ارد گرد موجود مشرک قبائل کا اثر قبول کر کے مختلف انحرافات اور گمراہیوں کا شکار ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں بطور سزا ارد گرد کی مشرک اقوام کو ان پر غلبہ دے دیا گیا۔ ان کا مقدس تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا اور جو ان کے مذہبی اعمال کی ادائیگی میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں حضرت داؤد کی پیدائش ہوئی۔ ایسے میں یہود نے اپنے پیغمبر سیمیول سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کی قوم کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ اس کے تحت جنگ کر کے وہ مشرکین کے خلاف فتح حاصل کریں اور اپنا مقدس تابوت اور مفتوحہ علاقہ واپس لے سکیں۔ قرآن مجید کی سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اصرار پر طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور ان کی تقرری من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ مقرر کی گئی کہ ان کے دور میں تابوت سکینہ یہود کو واپس مل گیا۔ پھر ان کی زیر قیادت یہود نے جالوت کی مشرک فوج کو شکست دے کر فلسطین پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔
تاہم بعد میں ان کی مقبولیت اور بحیثیت ایک فوجی جنرل ان کی کامیابیوں سے بادشاہ ان سے خائف ہو گیا اور ان کی جان کے درپے ہو گیا، چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے محل سے نکل گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کے ہر کارے ان کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں کی جانے والی مناجات اور حمدیہ گیتوں سے زبور کا آغاز ہوتا ہے۔ طالوت کی وفات کے بعد آپ فلسطین کے بادشاہ بنے اور آخرکار پورے فلسطین کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ حضرت داؤد کا سفر حجاز۔ جس زمانے میں حضرت داؤد طالوت بادشاہ سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، ان کے سرپرست نبی سیمیول کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد فلسطین ان کے لیے بالکل غیر محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ یہ وہی دور تھا جس میں وہ فلسطین سے ہجرت کر کے دشت فاران تشریف لے گئے۔ فاران کے نام سے بائبل میں 2 علاقوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک مصر کے صحرائے سینا کا وہ علاقہ جس میں حضرت موسیٰ کی قوم فرعون کی غرقابی کے بعد پہنچی تھی۔ دوسرے سرزمین عرب کا شہر مکہ، جہاں خود بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا۔ حضرت داؤد چونکہ فلسطین کے بادشاہ اور وہاں کی دیگر مشرک اقوام کی پہنچ سے دور نکلنا چاہتے تھے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ فلسطین کے علاقے صحرائے سینا گئے ہوں، بلکہ قرین قیاس یہی ہے کہ وہ مکہ ہی تشریف لائے ہوں گے، جو صحرا کے دور دراز سفر کی وجہ سے اہل فلسطین کی پہنچ سے دور ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے حج بیت اللہ ادا کیا۔ اس روح پرور قیام کی یاد تازیست آپ کو اس طرح ستاتی رہی کہ بعد میں پورے فلسطین کا بادشاہ بننے کے بعد بھی آپ اسے یاد کرتے رہے، اور زبور کا ایک پورا مزمور اسی سفر حج کی یادوں پر ہے، جس میں وہ مکہ کا ذکر اس کے قدیم نام بکہ سے کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ قرآن مجید میں بھی یہود سے مکالمہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بکہ کے نام سے ہی بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اس مزمور میں وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی بجائے اللہ کے گھر کے دربان ہوتے۔ یہ پوری تحقیق تمام تر تفصیلی دلائل کے ساتھ جناب عبدالستار غوری کی کتاب اکلوتا فرزند ذبیح اسحاق یا اسماعیل میں پڑھی جا سکتی ہے۔ زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ تاہم جس پیشن گوئی کا میں نے ذکر کیا ہے وہ زبور کے ایک دوسرے مزمور میں آئی ہے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ مزمور عین حالت حج میں کہا گیا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے اس مزمور کو پورا نقل کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے نہ صرف پوری بات سمجھ میں آئے گی بلکہ یہ واضح کرنے میں بھی سہولت رہے گی کہ یہود و نصارہ اس پیشن گوئی کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موڑ کر کس طرح دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ مزمور ریکارڈ پر آ جائے گا، کیونکہ یہود و نصارہ کا دستور ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان نے ان کی کتاب سے نبی عربی کی صداقت کا کوئی ثبوت پیش کر دیا ہے تو وہ فوراً اس ترجمے کو متروک قرار دے کر ایک ایسا نیا ترجمہ کرتے ہیں جس میں اصل بات غائب کر دی جاتی ہے۔ یہ مزمور نقل کرنے سے قبل یہ بھی واضح کر دوں کہ دیگر الہامی کتاب کی طرح زبور بھی ترجمہ در ترجمہ کے عمل سے گزری ہے۔ اس کے نتیجے میں اس میں اب وہ تاثیر محسوس نہیں ہوگی جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ حمد و تسبیح کرتے تھے، مگر بہرحال وہ معنویت موجود ہے جس کی بنا پر قرآن مجید نے بار بار ان کتابوں کا حوالہ دے کر یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی کا تذکرہ تم ان کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ سورہ آراف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مزمور۔ اس مزمور حمد یا کلام کے کئی حصے ہیں۔ میں ذیل میں مزمور نقل کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اہم باتوں کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ابتدائی آیات یعنی 1 تا 4 اللہ کی حمد پر مشتمل ہیں، جبکہ آخری آیت یعنی 29 میں بھی یہی حمدیہ مضمون دہرایا گیا ہے۔ یہی حمدیہ انداز زبور کی وجہ شہرت بھی ہے۔ پھر آیت 5 سے 18 تک وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے دشمنوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور فلسطین کی تمام قومیں ان کے خلاف ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اسی پر بھروسہ رکھا تو اللہ نے انہیں ان دشمنوں سے نجات عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنے لیے اس مضمور میں ایک عظیم پیشگوئی کرتے ہیں کہ وہ اپنے تمام دشمنوں کو شکست دیں گے اور ان کو مارنے والوں کی تمام تر کوششوں کے برخلاف وہ زندہ رہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے رہیں گے۔ کس طرح وہ ایک سخت آزمائش سے تو گزرے مگر آخرکار اللہ نے انہیں بچا لیا۔
فرماتے ہیں میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل رکھنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل رکھنا امراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ بلند ہوا کرتا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی ہے لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ آیت 19 سے وہ سلسلہ کلام ہے جس میں وہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہ مشہور پیشگوئی کرتے ہیں جس کا شروع میں ذکر ہوا۔ انداز سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے قبل کی آیات وہ راستے میں پڑھ رہے تھے، مگر اب وہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور حرم کو سامنے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو براہ راست مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ اب اس کے بعد حرم کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کو دیکھ کر فرماتے ہیں یہ وہی پیشگوئی ہے جس کا ذکر سیدنا مسیح نے کیا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادماں ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی اس طرح کرتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہودا ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اوپر لکھے ہوئے الفاظ پر پھر غور کیجیے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آیت 26۔ ہر قرینہ اس بات کا گواہ ہے کہ آنے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور یہ الفاظ حرم مکہ میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی قرینہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہود کی کوئی مرکزی عبادت گاہ نہیں تھی، مگر دیکھیے کہ اس مضمون میں خداوند کا پھاٹک یہی ہے اور ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ آیت 26 کے الفاظ آتے ہیں خداوند کا گھر دراصل بیت اللہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں بیت اللہ کہلانے والی عمارت دنیا کے نقشے پر ایک ہی تھی اور وہ حرم کعبہ تھا۔ مزید اس مضمون میں وہ قربانی اور قربان گاہ یعنی مذبح کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ بات مسلمانوں کو بتانے کی کوئی ضرورت ہے کہ حج کے موقع پر حرم مکہ میں قربان گاہ اور قربانی کا زیارت سے کیا تعلق ہے؟ پھر جو پیش گوئی کونے کے پتھر کے تعلق سے بیان ہوئی ہے وہ واضح رہے کہ بنی اسماعیل کے حوالے سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آج اس قوم کو دنیا نے فراموش اور رد کر رکھا ہے، مگر کل یہ حرم پاک کے کونے کے پتھر یعنی حجر اسود کی طرح مقدس اور محترم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بات آج عجیب لگتی ہے مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بنی اسماعیل کو عافیت اور خوشحالی کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ تحریف و تعویل۔ یہود و نصارہ نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح اس پیشگوئی کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قرار پائیں۔ چنانچہ یہود نے اس معاملے میں یہ کام کیا کہ اس مزمور پر سے حضرت داؤد کا نام ہٹا دیا۔ خیال رہے کہ موجودہ زبور میں بعض مزامیر بعد میں آنے والوں کے بھی ہیں،
غالباً ان کا خیال تھا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری کے بمصداق۔ جب حضرت داؤد کی نسبت ہی نہیں رہی تو یہ پیشگوئی اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی، مگر اس پیشگوئی کو حضرت عیسیٰ نے انجیل میں دہرا کر اس کی اہمیت کو اتنا نمایاں کر دیا کہ ایسی کوئی کوشش اب مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری تعویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ حضرت داؤد کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں بیت اللہ یا خداوند کے گھر، قربانی اور قربان گاہ کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ ہیکل سلیمانی تو حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان نے بنوایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ خداوند کے گھر جیسے الفاظ کا کوئی مسمى حضرت داؤد کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے ان آیات کی یہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مزمور حضرت داؤد کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس زمانے کا ہے جب یہود بابل کی اسیری سے واپس یروشلم لوٹ رہے تھے، یعنی بخت نصر یروشلم کو تباہ کر کے انہیں ساتھ بابل لے گیا تھا، اور کم و بیش 1 صدی کی غلامی کے بعد ذوالقرنین نے انہیں اس غلامی سے نجات دلا کر دوبارہ یروشلم لوٹنے کی اجازت دی تھی۔ ایسے میں کسی نامعلوم شخص نے یروشلم میں داخل ہوتے وقت ہیکل سلیمانی کو دیکھ کر یہ مزمور پڑھا تھا۔ تاہم اس مزمور کا ابتدائی حصہ اس تعویل کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد بادشاہ وقت کے مسلسل عطاب کا نشانہ بنے رہے اور مستقل اپنی جان بچانے کی جد و جہد کرتے رہے، اور آخرکار اپنے تمام دشمنوں پر اللہ کی مدد سے غالب آئے۔ اس کی پوری داستان بائبل میں موجود ہے۔ اس مزمور میں یہی داستان بہت اختصار سے بیان ہوئی ہے۔ اس داستان کا بابل سے لوٹنے والے لوگوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں، وہ تو خود مغلوب ہو کر عراقیوں کی قید میں تھے، جبکہ یہاں داؤد علیہ السلام یہ کھلی ہوئی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ یہ دشمنوں میں گھرے ہوئے شخص کی للکار ہے کہ آج میں بہت مشکل میں ہوں، لیکن کل میں کس طرح ان دشمنوں کا صفایا کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس کے خلاف اس طرح ساری قومیں اور قبائل اٹھ کھڑے ہوں اور وہ تنہا اللہ کی مدد سے غالب آ گیا ہو۔ اس لیے یہ مزمور پڑھنے والی شخصیت سوائے حضرت داؤد کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مسیحی حضرات کی تعویل۔ مسیحی حضرات اس کی وہی تعویل کرتے ہیں جو آسمانی صحائف میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر پیشگوئیوں کی کرتے ہیں، یعنی ان کا مصداق حضرت عیسیٰ ہیں، نہ کہ نبی آخر الزماں۔ لیکن اول تو یہی بات کہ یہ پیشگوئی حرم مکہ میں کی گئی ہے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ جس آنے والے کا ذکر ہے وہ نبی عربی کے علاوہ کوئی اور ہو، مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انجیل میں اس پیشگوئی کو نقل کرنے کے بعد اس کی جو شرح حضرت مسیح نے بیان کی، اس کے مطابق ان کی اپنی زندگی اور ان کی قوم کسی طور پر اس پیشگوئی کا مصداق نہیں بن سکتی۔ مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا مصداق مسیح ہیں، جبکہ اکا دکا وہ مسلمان اہل علم جنہوں نے اس پیشگوئی کو موضوع بنایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے نبی ہیں۔ میں یہ نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں کہ کونے کے پتھر کا مصداق کوئی فرد نہیں بلکہ قوم ہے۔ یہی بات حضرت داؤد نے زبور میں بیان کی تھی، اور یہی چیز انجیل میں سیدنا مسیح نے بالکل کھول کر رکھ دی ہے، تاہم اس کے لیے انجیل کے بیان کو سمجھنا ہوگا۔ انجیل کی کتاب متی باب 21 کی آیت 23 سے یہ واقعہ بیان ہونا شروع ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہیکل سلیمانی میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے کہ یہود سردار اور کاہن ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان پر اعتراض کرنے لگے کہ تم یہ کام کس اختیار کے تحت کر رہے ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے پہلے ان کے کفر پر ان کو تنبیہ کی اور پھر ایک تمثیل کی زبان میں انہیں بتایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا چاہتا ہے اور اب انہیں فارغ کر کے ایک دوسری قوم کو یہ منصب دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت داؤد کی زیر بحث پیشگوئی بیان کی اور ساتھ میں خود اس کی شرح اس طرح کرتے ہوئے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے صاف واضح کر دیا کہ یہاں زیر بحث قوم ہے، کوئی فرد نہیں۔
یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر جب منصب امامت سے فارغ کر دیں گے تو وہ پتھر یعنی بنی اسماعیل جنہیں یہود بے وقت سمجھتے تھے کونے کے سرے کا پتھر ہو جائے گا۔ اب اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ پیشگوئی کرنے والے نبی داؤد علیہ السلام حرم میں کھڑے ہیں تو پھر کونے کے پتھر سے مراد حجر اسود ہی ہو سکتا ہے جو حرم کے ایک کونے کے سرے پر نصب اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ بنی اسماعیل کی قوم جو ایک عام پتھر کی طرح غیر اہم تھی وہ عنقریب حجر اسود کی طرح دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی، اور پھر مسیح اس کی شرح کرتے ہیں کہ اس قوم کو وہ غلبہ و قوت اور اقتدار ملے گا کہ یہ دنیا کی جس قوم سے ٹکرائے گی اسے پاش پاش کر ڈالے گی۔ کون نہیں جانتا کہ داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی یہ پیشگوئیاں کس طرح حرف بحرف درست ثابت ہوئی ہیں۔ وہ عرب جنہیں یہود حقارت سے امی کہتے تھے اور ساری دنیا جنہیں غیر متمدن سمجھتی تھی، جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کس طرح بقول حضرت داؤد علیہ السلام کے عجیب طریقے پر دنیا کی سپر پاور کے پرخچے اڑا دیے، اور جو قوم ان سے ٹکرائی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ کے اپنے پیروکاروں کا معاملہ یہ تھا کہ ابتدائی کئی صدیوں میں ان کے پیروکاروں پر بدترین ظلم و ستم ہوتے رہے۔ وہ کسی قوم کو کیا پیستے، دوسری قومیں انہیں پیستی رہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ یا ان کی قوم سرے سے اس پیشگوئی کا مصداق ہو ہی نہیں سکتے۔ مسیحی حضرات لاکھ زور لگا لیں، خود سیدنا مسیح اس پیشگوئی کی جو شرح کر گئے ہیں وہ ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بلا شبہ اس پیشگوئی کا مصداق اگر کوئی ہے تو سرکار دو عالم کی ہستی ہے اور آپ کی قوم یعنی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔